مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5واں باب، مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہوا ہے، اور آپ سب نے بولنا ہے، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ کون سی آواز کے ساتھ؟ اس کا ثابت ہوتا ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے اس آواز پر ہی بولنا شروع کر دوں، لیکن چلیں جہاں تک لے کر چلتا ہے خدا کا روح۔ بلند آواز کے ساتھ وہی بولتا ہے جس کے اندر فتح، خوشی اور شادمانی پائی جاتی ہے۔ شکست کھانے والا، ہارنے والا، کبھی بھی فتح کی للکار اس میں سے نہیں نکل سکتی۔ فتح کی للکار یہاں پر زمینی انسان نہیں بنا رہے بلند آواز سے، یہاں پر آسمان کا منظر پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، اور جنہوں نے آدم کو گناہ میں گرتے دیکھا ہے، اور دنیا کے اندر قبرستان، دنیا کے اندر جہالتیں، دنیا کے اندر تاریکیاں، دنیا کے اندر کوہان پرستیاں، مشن پرستیاں، بت بنتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہیں۔ کسی نے لکڑی کو خدا کہا ہے، کسی نے پتھر کو خدا کہا ہے، کسی نے پہاڑ کو خدا کہا ہے، کسی نے سورج کو خدا کہا ہے، لیکن آسمان پر ایک نئی آواز آئی ہے، لکھا ہے وہ بلند آواز سے کہتے تھے۔ ہاللیلویا! کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ ہجے روکتے بھی کھلوڑ کے ٹینشن نہ لگو، کہ چلو گا۔ آمین۔ بہت کچھ ہوگا۔ آگے لکھا ہے کہ سبا کیا ہوا، کون سا؟ کون سا؟ یقین کریں جتنی دفعہ آپ کہیں گے سبا کیا ہوا، اتنی ہی زیادہ بلیسنگ آپ کے اندر اتر جائے گا، اتنی زیادہ قدرت، طاقت آپ کے اندر اتر جائے گی کہ سبا کیا ہوا دوبارہ نظر نہیں آ سکتا، سبا کیا ہوا دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، سبا کیا ہوا دوبارہ نظر نہیں آ سکتا۔ کیا بات ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سبا کیا ہوا بڑا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ غور تحتار میں اس کے جلال ہاللیلویا۔ یہ مکاشفہ کی کتاب، جس کو گریک زبان کے اندر اس کے جو میننگز ہیں ایپوکلیپسس، کیا ہے؟ ایپوکلیپسس، آنکھوں پر گرا ہوا پردہ اٹھنا۔ آج بھی دنیا کی عقلوں پر، آنکھوں پر پردہ گرا ہوا ہے۔ محاورہ ہے ایدی آنکھاں پہ پردہ پیار ہے، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، کیونکہ آنکھوں سے دیکھنا اور ہے اور عقل سے دیکھنا اور ہے۔ اوکے؟ بعض دفعہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں لیکن عقل دھوکہ نہیں کھاتی، اور جن کے دل ایک بار روشن ہو جائیں وہ میں سمجھتا ہوں دوبارہ بدکشی میں نہیں جا سکتے۔ اوکے؟ لکھا ہے سبا کیا ہوا، کون سا؟ سبا کیا ہوا برہ۔ یہاں پر لفظ لکھا ہوا ہے سبا کیا ہوا برہ،
کون سا برا؟ ذبح کیا ہوا برا. ایک دفعہ پھر بولے، پھر میں آگے چلوں گا. ذبح کیا ہوا برا. تھینک یو. کس کے لائق ہے؟ تعریف، تنصیب. بہت سی باتیں یہاں پر، بہت سی باتیں یہاں پر. آمین. خدا کے لوگوں، گڈ فرائیڈے ایک ایسا دن ہے، سال میں 52 جمعے آتے ہیں. کتنے جمعے؟ 52 جمعے آتے ہیں. لیکن کسی کو بھی خدا نے گڈ فرائیڈے کا خطاب نہیں دیا، کلیسیوں نے نہیں دیا. ایک ہی دن ہے جس دن یسوع مسیح مصلوب دنیا کے اندر مصلوب ہوا ہے. آمین. دوسری بات، ہر مرنے والے کے دل کو افسوس کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، دکھ کے ساتھ کیا جاتا ہے یاد. آپ کو تو تجربہ ہوگا، کونتے چلو انیاں نہیں ہوندیاں برسیاں جے ہوندیاں بھی نے تے ہسدیاں اس دن ہو جاندیاں نے. پہلے یہ رواج نہیں سی ہوتا. پہلے جب مرنے والے کی برسی ہوتی تھی تے گھنٹہ میرے خیال رون کا چھت پیا رہتا ہوتا سی. لمبے گھنڈ کٹ کے لمبے راگ لا کے روندے سن. ٹھیک ہے، وہ بولو تو صحیح ہوں ہاں تے کرو. کی ہو گیا تمہیں؟ گڈ فرائیڈے بھائی سیلیبریٹ کر رہے ہو. وہ روتے تھے، چلاتے تھے، یاد کرتے تھے، اور اس دن کو ایک برے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا کہ یہ تکلیف والا دن ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اگر بادشاہ مر گیا تو اس کے بھی دن کو افسوس کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. کوئی نبی دنیا سے چلے جائے تو اس کے دن کو بھی افسوس کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. واحد خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جس کے مرنے کے دن کو، جس کی مصلوبیت کے دن کو آج کلیسیا دنیا کے اندر سیلیبریٹ کرتی ہے، گیت گاتی ہے، شکر گزاریاں کرتی ہے، اور اس کے نام کو جلال دیتی ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ مرنے والا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ مرنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. ذبح کیا ہوا برا ہی. کون سا؟ ذبح کیا ہوا. یہ سب سے بڑی اور زبردست گواہی تھی، کمال قسم کی گواہی. مکاشفہ کی کتاب کے اندر میں نے بھی آپ کو بتایا ایپوکلپسس، اس کا کیا میننگ ہے؟ آنکھوں پر گرا ہوا پردہ اٹھنا. دوسری بات، گڈ فرائیڈے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یونانی کا ڈونامائس. ایک لفظ استعمال ہوا ہے ڈونامائس. آج کا دن دشمن ابلیس کی، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، دشمن ابلیس کے، جس کے اندر موت، جہالتیں، گناہ، بدیاں، نیگیٹیوٹی اور ہر نسل کی برائی پائی جاتی ہے، اس کے پرخچے اڑانے کا دن ہے. اوکے. ڈونامائس ایسی خدا کی قدرت. ڈونامائس کا جو میننگ ہے وہ ہے ایسی خدا کی قدرت جس نے دشمن کو ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے، اس کا سارا زور توڑ دیا ہے، اور اس کی کوئی حقیقت اب باقی نہیں رہی. اوکے. اردو کے اندر یہ لفظ ہے اس کے لیے ڈائنامائٹ. ڈائنامائٹ آپ سمجھتے ایک بم ہوتا ہے، اور وہ یہ میری 2 انگلیوں کے جتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا. اوکے. اور اس کو پہاڑ کو کے اندر سوراخ کر کے اس کے اندر اس کو فٹ کیا جاتا ہے، اور دور جا کر اس کو بلاسٹ کیا جاتا ہے، اور پہاڑ کو وہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہے. اوکے. کیلوری کے پہاڑ کے اوپر جب یسوع مسیح کی صلیب پہاڑ کو کھود کر اور اس کے اندر جب وہ رکھی گئی، فٹ کی گئی،
تو پھر اس دنیا کے کلوری کے پہاڑ کے اوپر ایسا خدا کی طرف سے بارود فٹ ہو گیا ہے کہ اس نے دشمن ابلیس کی کھوپڑی کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، چیر کے رکھ دیا ہے، فنا کر رکھ دیا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح کی مصلوبیت ایسی مصلوبیت ہے جس کے ماتم نہیں کیا جا سکتا، جس کے پر خوش ہوا جا سکتا ہے، شکر گزاری کی جا سکتی ہے، اور اس کے حمد کے گیت گائے جا سکتے ہیں، اور اس کے نام کو جلال دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ شیطان کو برباد کرنے والی قوت، ابلیس کو تباہ کرنے والی قوت کون سی قوت ہے؟ ڈونامائس۔ کون سی قوت؟ ڈونامائس، جس نے پکڑ کر اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں پر پالوس رسول پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کے حلقہ اقتدار میں جا کر، کہاں پر جا کر؟ اس کے حلقہ ہے کہ میں نہیں آتا تیرے کار سے آگے تینوں مانا گے تو ٹینشن نہ لائے، تو یہ سانو جانتا نہیں، یہ انسانی دھمکی ہیں۔ یسوع مسیح کیا بات ہے، کس نے قبر پہ رائے کروائی؟ کس نے کروائی ہے تیار؟ لوسیفر نے، کیونکہ اسے پتا ہے جب یہ مرے گا پھر اس کو قبر میں رکھا جائے گا۔ اوکے، نبی آ رہے ہیں، پیغمبر آ رہے ہیں، ولی آ رہے ہیں، محدث آ رہے ہیں، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسا قدرت والا ہے جو قبر میں بھی گیا ہے اور قبر میں سے زندہ باہر بھی واپس آیا ہے۔ آمین۔ کون سا برا؟ سیدھا کیا ہوا، سیوا کیا ہوا برا ہی ہم تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ آمین۔ جب ابراہیم سے خدا نے ڈیمانڈ کی نا کہ تو اپنے اس کو جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے قربان کر دے، انہیں یہ نہیں کیا خدا بتا نہیں تو انہوں عقل ہے دے کہ یہ میرے ہاتھوں نکل گیا تو پھر میرا کتوں آئے گا؟ لیکن کیا کون رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ آمین۔ تو اسے کیا کرتے؟ قربان کرتے۔ ابراہیم کے بیٹے کی کندھے پر لکڑیاں جن کی مدد سے اس نے اس کو قربان کرنا، جلانا ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کی کمر پر کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں جس کی مدد سے اس نے اس کو جلانا ہے اور اس کو قربان کرنا ہے۔ اوکے، یہ ابراہیم کا بیٹا ہے جس کی کمر پر کیا ہے؟ لکڑیاں ہیں۔ لیکن نئے عہد نامے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی کمر کے اوپر لکڑی کی صلیب ہے اور یہ موریا کے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے جو ابراہیم کو خدا نے دکھایا ہے۔ سنیے، اب ابراہیم کو کس نے دکھایا ہے؟ خدا نے۔ اور یسوع مسیح پر جو لکڑی کی صلیب ہے یہ کھوپڑی کی جگہ جا رہا ہے، یہ خدا نے نہیں دکھایا، یہ انسانوں نے سلیکٹ کیا ہے، یہودیوں نے اور رومیوں نے سلیکٹ کیا ہے کہ اس کی موت کسی عام جگہ پر نہیں، اس جگہ پر ہوگی جس پر ڈاکوؤں کو لٹکایا جاتا ہے، جہاں پر چوروں کو لٹکایا جاتا ہے، یہ وہاں پر قربان ہوگا۔ وہ کہتا مجھے وہی لے چلو، میں وہیں پر قربان ہوگا اور پوری دنیا کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ کون سا؟ ذبح کیا ہوا، ذبح کیا ہوا۔ ہاللیلویا۔ کون رہنمائی کر رہا ہے؟
کون رہنمائی کر رہا ہے؟ ابراہیم کی خدا کر رہا ہے، اور اس کی رہنمائی کون کر رہا ہے؟ یہ خدا ہے۔ اب اس کی رہنمائی کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رہنمائی آدم کر رہا ہے کہ تجھے اگر قربان ہونا پڑے گا تو پھر وہ کلوری کے اوپر قربان ہونا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ او بھائی، یہ ابراہیم کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جس نے 3:15 میں کہا ہے، الاعلان، سینے پہ ہاتھ مار کے، دشمن کو للکار کے، دشمن کو کہہ کے اس نے کہا ہے، عورت کی نسل تیری کھوپڑی کو کچلے گی، گڈ فرائیڈے کا دن دشمن کی کھوپڑی کو، ابلیس کی کھوپڑی کو کچلنے کا دن ہے، اور اس کا دروازہ کھلنے کا دن۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ زور کر پاتے ہیں۔ کیا کریں؟ کون سا برا؟ لیکن ذبح کیا۔ ہاللیلویا۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ بولے ہاللیلویا۔ آپ ہی جاؤ ہاللیلویا۔ ذبح کیا ہی برا کس کے لائق ہے؟ ہم تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ آمین۔ آگے لکھا ہوا ہے مکاشفہ کی کتابیں، پھر آتے ہیں 13 آیت میں، پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی، ایسا نو اندر آگے دیکھیں، اس کے ذبح ہونے کے بعد کتنی چینجنگ آئی ہے، کیسے چینج آیا۔ لکھا ہے پھر میں نے آسمان اور زمین کہتے سنا، اور سنو گے کہ کون کہہ رہے ہیں، سمندر کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات، سارے جاندار کیوں کہہ رہے ہیں؟ سن لیجئے گا، سنیں کیوں کہہ رہے ہیں یہ۔ اگر نوح کی آواز جانور سن سکتے ہیں اور اس کی آواز پر کشتی میں داخل ہو سکتے ہیں، تو پھر میرے یسوع کی مصلوبیت کے اوپر، اس کے جی اٹھنے پر، اس کے آسمانوں پر زندہ جانے پر، سمندر کیا، حیوان کیا، چرند پرند حیوان کیا، سب بھی خوشی منا رہے ہیں۔ دنیا کا نجات دہندہ قربان ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ کون سا بنا؟ ذبح کیا۔ ہاللیلویا۔ مت کسی کی بات پر آئیں کہ یسوع مصلوب نہیں ہوا، بھاگ گیا تھا، چلا گیا تھا۔ نہیں، وہ جانے والا تھوڑی ہے، وہ ہٹنے والا تھوڑی ہے، بلکہ وہ نجات دہندہ ثابت ہونے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ یوحنا کی انجیل کا مقصد دیکھیے گا۔ ہاللیلویا۔ پریز گاڈ۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب، یوحنا کی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ Hallelujah. Praise God, Jesus. اور اس باب آیت میں کون سی بتائی ہے؟ 13ویں آیت۔ شاید اگر آگے پیچھے ہو گئی ہو تو پھر میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن 19واں باب اس کی یہاں پر لکھا ہوا ہے، 23ویں آیت ہے، جب سپاہی یسوع کو مسلوب کر چکے، جب
سپاہی یسوع کو کیا کر چکے؟ تو اس کے کپڑے لے کر اس کے 4 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے ہر سپاہی کے لیے. ہر سپاہی کے لیے. پھر ذرا جب سپاہی یسوع کو مسلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر کتنے حصے کیے؟ 17 ہوش کے ساتھ کتنے حصے کیے؟ کتنے حصے کیے؟ 4 حصے کیے. ہر سپاہی کے لیے ایک حصہ. اور اگلی بات، اور اس کا کرتا بھی لیا. اور اس کا کرتا بھی لیا. اور یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر پورا ڈالیں تاکہ معلوم ہو وہ کس کا نکلتا ہے. اس پر پورا ڈالے یہ معلوم کرے کہ کس کا نکلتا ہے. کتنے حصے کیے تھے؟ میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا کہ گڈ فرائیڈے دن میں بتاؤں گا کہ کیوں یسوع مسیح کے کپڑوں کے 4 حصے ہوئے. اور یہ میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا باریک طور پر تو مجھے نہ متی نہ مرکز نہ لوکا اتنی باریک بینی کے ساتھ ان کو لکھا ہوا مجھے معلوم نہیں ہوا. اس سے پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ یسوع کی سولی کے نیچے کوئی بھی نہیں گا. اس کی سولی کے نیچے صرف اور صرف یوحنا تھا. ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں. کتنے لوگوں کو یسوع مسیح نے کھانا کھلایا تھا؟ وہ خس کو آپ کر چڑھے میں 4000 پورتے بچے نکال کے 4000 مرد. 5000 مرد عورتوں اور بچوں کو نکال کے. اوکے. اب ہوا کیا ہے، اگر ان کی سب کی تعداد دیکھی جائے، بچوں کو بھی بیچ میں انکلوڈ کریں اور بیچ میں خواتین کو بھی، تو یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ کی تعداد ملتی ہے. کتنی تعداد ملتی ہے؟ 10,000 کی تعداد ملتی ہے. لیکن سولی کے نیچے ایک بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہا. اچھے موسم کے اندر، اچھے ماحول کے اندر پاسٹر کے ساتھ رہنا اور اس کے اندر خوشیاں منانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کروسیفکشن کے ٹائم پاسٹر کے ساتھ کھڑا ہونا اور یسوع کی شریر کے نیچے نظر آنا، میں سمجھتا ہوں یہی فتح مندی کی ایک ایسی تدبیر ہے جس سے ایماندار فتح پاتا ہے. اور میں یوحنا کی جب اسٹڈی کر رہا تھا، میں کہ نہیں سی ہوتی چھاتی کے نال سارے لے لا کے آندا کس سے زیادہ پیار کرتا ہے تو بتا مجھے. تے تجھے نہیں پہ سڑ پجدے سن پہ ہیں اگے جو ہو جے سن تے ان کو سڑ کے اور انہیں اپنا حال بڑا کر لیا رسی کی فائدہ. وہ بھائیوں کی محبت میں ادھر عشق ایسے نہیں پتمس کے جزیرے میں بیجار و مددگار پھینک دیا. یوحنا مر جائے گا، کہتا نہیں مروں گا بلکہ میں مروں گا نہیں، نیا مکاشفہ دے گا، آخری کتاب دے گا مجھے. میں نے اس کے بدن کے اوپر یہ عشق کہتا ہے، میں نے اس کے بدن کے اوپر کولے پردے دیکھے ہیں، میں نے اس کے ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھکتے دیکھے ہیں. میں کیسے اس کا انکار کر دوں، میں کیسے اسے چھوڑ دوں. اس نے مجھ پر اپنے قلم کی نگاہ کی ہے. اے یوحنا جو کہہ رہا ہے، یہی یوحنا جو کہہ رہا ہے سوا کیا ہوا برا. ہاللیلویا. اتنی باریکی سے اس نے اس کو لکھا ہے. ایک حرکت، ایک شریر کے نیچے ایک حرکت، ایک بات کرینے کے ساتھ اس نے لکھی ہے.
مجھے یوحنا کو پڑھ کے بہت ہی برکت ملتی ہے. باقی بھی اہم چیزیں ہیں، خدا برکت دے سب کو، لیکن میرا فیورٹ جو ہے وہ یوحنا ہے. کیا بات ہے، عشق کی داستان اتنے رقم کر لی ہے. کوئی ازدواجی زندگی کے اندر، جوڑے کے اندر نہیں پڑا، بلکہ ایک ہی اس کی آنکھوں کے اندر منظر بند ہو گیا کہ یسوع مسیح مصلوب دفن ہو کے پھر تیسرے دن جی اٹھا ہے. اے منظر نامہ لیے ہوئے وہ یسوع کا کبا ٹھہرا ہے. اوکے، کتنے حصے میں نے بتایا یہاں پر؟ 4 حصے. کتنے حصے ہیں؟ کرنے والے کون ہیں؟ یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، رومن امپائر. یہ ایسے 4 سپاہی تھے جنہوں نے کیل ٹھوکی ہے، جنہوں نے اس کو صلیب پر لٹکایا ہے، جنہوں نے اس کی پسلی میں نیزہ مارا ہے، اور جنہوں نے اس کو چیک کیا ہے کہ ابھی تک یہ زندہ ہے کہ نہیں. یہ غیر قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے کپڑے کے 4 حصے کر لیے ہیں. ایک کہتا تیرا ہے، ایک کہتا تیرا ہے، ایک کہتا تیرا، ایک کہتا یہ میرا ہے. اور 4 کا عدد دنیا کا عدد ہے، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا. اور کپڑے بدن کو ڈھانکنے کے لیے ہیں، بدن کی ارادیت کو چھپانے کے لیے ہیں، بدن کا ننگا پن چھپانے کے لیے ہیں. اور یہ غیر قوم سے ہے، اور یہ بتا رہے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب والوں، یہی یسوع جو ہم نے مصلوب کیا ہے، اسی کے کپڑے ابھی ہم بانٹ رہے ہیں. ایک وقت آئے گا میرا یسوع پوری دنیا کو نجات دے گا. پوری دنیا کے لیے نجات دہندہ، نجات کے کپڑے، نجات کا لباس ٹھہرا ہے. ہاللیلویا. کہنا نہیں عیسایا تو نے میری جان کو نجات کے کپڑے پہنائے. اے مکاشفہ جو اسے مل گیا تھا کہ تو نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. آنجنے سے جاندہ پٹنا تے روندا، ہائے مجھ پر افسوس، میں نجس لوگوں میں بستا ہوں جن کے ہونٹ ناپاک ہیں، ناپاکیاں بولتے ہیں، ناپاکیاں کو اپنے اندر رکھتے ہیں. کہتا میں ایسے لوگوں کے اندر بستا ہوں. خدا کے لوگوں، آپ کا یسوع پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے. ہاللیلویا. آمین. کیا ہے؟ کیا پوری دنیا کا؟ آج کون اس کا گواہ ہے؟ آپ گواہ ہیں. آمین. آپ گواہ ہیں. اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا جب اس تم پر نازل ہوگا، ایمان 1:8 کے اندر لکھا ہوا ہے، تم کہاں تک؟ کہاں تک؟ زمین کے انتہا تک. زمین کے انتہا تک. کس چیز کی ضرورت ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے دنیا کو؟ یقین کرو اگر آپ دنیا کو ایسے کہتے ہیں نا خداوند نو برکت دے، اے گندے نو فراڈیے نو برکت دے، وہ فراڈیا برکت پا جاتا ہے. سن لیجئے گا، پھر گندا برکت پا جاتا ہے، گناہگار برکت پا جاتا ہے. کیوں خدا نے آدم کے پھل کھانے کے بعد اس درخت کے اوپر پیریں بٹھا دیے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس نے وہ بھی پھل کھا لیا تو یہ اپنی گناہگار بن جائے گا، اس کی موت واقع نہیں ہوگی، اور اینجنا ہی رہے گا. پھر ڈب کھڑا بھائی اینجنا رہے گا تیترا میترا دیکھ گندہ. او بھائی یہ جماعت گندوں کی نہیں ہے، فراڈیوں کی نہیں ہے. یہ فراڈیوں کا گڈ فرائیڈے نہیں ہے، یہ ان کا گڈ فرائیڈے ہے جنہوں نے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے اس کو پہنا ہے، اس کی قدرت کو دیکھا ہے اور اس کو جیتے دیکھا ہے، اس کا تخت لگتے دیکھا ہے جس میں سے بجلیاں اور گرجیں نکلتی ہیں.
हालेलुया। खुदा के लोगों, कभी अपने मुल्क को बरकत न दे। सुन लीजिए मेरी आज बात। पता नहीं कितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुन लीजिएगा। जब भी बोले कि मेरे मुल्क को खुदावन निजात दे, क्योंकि मेरे मुल्क को निजात की जरूरत है। मेरे मुल्क के शॉपिंग सेंटर्स को निजात की जरूरत है। मेरे मुल्क के रोडों पर चलते फिरते गाड़ियों में लोगों को निजात की जरूरत है। मेरे पार्लियामेंट को निजात की जरूरत है। मेरे मुल्क की तमाम कौमों मज़ाहिब को निजात की जरूरत है। और पहले ही वो 4 टुकड़े करके बांट चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है, मशरिक मगरिब शमाल जनूब वालों, यही जिसके कपड़े हमने बांटे हैं, यही तुम सबका भी निजात देता है। आंदा सी ना, आंदा सी ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨੇਜ਼ਾ लेकिन खून और क्या क्या निकला उसमें से? खून और क्या बात है, पानी ने उसे ऊपर से पार किया है। किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस मजहब से है, क्या दीन है इसका, क्या ईमान है इसका, क्या फिरका है इसका, इसका नमाज करने का, इसका दुआ करने का तरीका क्या है? कहता जो भी तरीका हो, जिस पर पड़ेगा मेरी पसली का पानी, जिस पर छिड़काव होगा मेरे लहू का, वो मजहबी नहीं बल्कि वो जिंदा खुदा का गवाह बन जाएगा। सही में ना समझ हो गया, हमें सही मुझे रूह उस ट्रैक पे लेके जा रहा है। आमीन। जब मुजरिम आजाद होते ना, मुजरिम आजाद होते पुराने दौर के अंदर, आज तो उसकी फाइल के ऊपर स्टैम्प्स लगती हैं जजेस की और बहुत सी अदालतों के ऑफिसर्स की, और फिर जाकर उसकी फाइल क्लोज होती है कि तेरे कोई भी जुर्म नहीं, भावे 300 तो होए ते भावे 420 होए, ओके। लेकिन यीशु मसीह के दौर के अंदर इब्रानी लोग और रोमी, ये लोग जो थे, जिसका मुकदमा खत्म होता उसकी फाइल को लाया जाता और सारी दुनिया के सामने उसको लकड़ी की टेबल पर रखकर और उसको कील के साथ उसके अंदर सुराख किए जाते एक एक लफ्ज के अंदर, और फिर इसको एक ऊंची जगह पर जाकर लहराया जाता और कहा जाता फलां नाम का शख्स, फलां वल्दिया, फलां घराना, फलां का बेटा आज के बाद रोमी हुकूमत की तरफ से बेऐब है और ये इसमें कोई जुर्म नहीं है। आज के बाद इसे कोई मुजरिम न समझे, इसे मुजरिम न कोई कहे, ओके। ये रोमी दस्तूर था, लेकिन यीशु मसीह ने अब एक रोमियों की नहीं, यहूदियों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए निजात साबित होना है। उसने फाइल नहीं, उसने अपने हाथ की हथेलियों में, जिससे लोग अपनी किस्मत ढूंढते हैं और अपनी किस्मत का फैसला करते हैं, और इन लकीरों के साथ वो दुनिया में मूव करते हैं और वो कहते हैं तू बदकिस्मत है, तू किस्मत वाला है। उसने इस पर कील ठुकवाए, उसने कील ठुकवाए हैं, ओके। एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, दोनों पांवों के ऊपर, और वो क्या ऐलान कर रहा है, वो क्या ऐलान कर रहा है? ऐ बाप इनको माफ कर। वो क्या ऐलान कर रहा है? ऐ बाप इनको माफ कर। और आखिरी कलमा, इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। कहता सारी दुनिया के गुनाहों का काम तमाम हुआ, लेकिन अंधेरा छा गया। क्या छा गया? अंधेरा छा गया। उसके लहू की कुदरत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ली। इंसाइक्लोपीडिया वाले बताते हैं, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च सेंटर है, वो बताता है हाँ, आज से 2025 साल पहले लोगों को घरों के अंदर दीप जलाने की जरूरत पड़ गई थी। लालटेनें उन्होंने ऑन कर ली थी और अंधेरा छा गया था। टटोल कर एक दूसरे को देखने लगे थे। और टाइम बॉक्स है 3
9 بجے سے لٹکا ہوا، 3 بج گئے ہیں، 6 گھنٹے لٹکا ہے، 6 دن میں آدم بنا ہے اور 6 گھنٹے یسوع لٹکا ہے اور پورا پورا نجات دہندہ اور صلیب کے اوپر عزیوں کا عزی خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کے لیے یوحنا کہتا ہے زیبا کیا ہوا براہی، زیبا کیا ہوا براہی، ہم تعریف آئندہ دیکھیں کتنی باتیں یہاں پر لکھی ہیں، ہم کاشفہ کی کتاب میں سے دیکھیں جلدی سے کتنی باتیں ہیں یہاں پر، کو کلیکٹ کر کے بتا دیں مجھے جلد سے کتنی ہیں؟ یس جلدی، 1 2 3 4 5 6 7 اور 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے۔ یسوع مسیح کا 7 باری لہو بہا ہے اور 7 ہی کا عدد کاملیت کا عدد ہے، اور یہاں پر 7 کوالٹیاں یسوع کے اندر۔ مکاشفہ کی کتاب میں آسمانوں پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، خدا کا بیٹا یسوع مسیح، ہم تعریف اور تمجید کے لائق ہیں۔ ہیلیلویا، ہیپی گڈ فرائیڈے خدا کے لوگوں، گڈ فرائیڈے اصل اسٹارٹ پہ بتایا فردوس کا دروازہ کھلنے کا دن ہے، ہیلیلویا، جنت کا دروازہ کھلنے کا دن ہے، ہیلیلویا۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے لیے برکت ہے، دنیا کے لیے برکت کے لفظ نہیں ہے، دنیا کے لیے نجات کے لفظ ہے۔ آج سے میں کہتا ہوں آپ جہاں بھی جائیں، جو بھی دعا کریں ان کو پر اپنی دعا جو ہے تھوڑی سی سدھی کریں، تھوڑی سی سدھی کریں، اور اپنی دنیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے نجات مانگیں۔ میں کہتا ہوں جب کلیسیا صحیح ڈائریکشن پر آ جائے گی، خادم روڈوں پر لوگ گاڑیاں کھڑیاں کر کے آپ کے چرچز کے اندر آگے گھٹنے ٹیکنے لگ جائیں گے، ہم آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا خدا واحد ہے جو آسمانوں سے نیچے اترتا ہے۔ میرا دل چاہتا میں موجودہ جو نام سے کرتے ہیں، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں ان کے دعائی کرتا رہا، صبح میں یہاں پر آ گیا، پھر میں دعا کر رہا تھا، اور میں کہتا میرے خدا آج میری آنکھیں تجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ خدا کے لوگ ابھی ہم مسیح کی میز کے پاس، کس کے پاس؟ مسیح کی میز کے پاس آنے والے ہیں، اور کن کو یسوع نے اپنے ساتھ رکھا ہے؟ کن کو رکھا ہے؟ جو اس کے ساتھ تھے۔ شہر مانش کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ پر ہمیں دسو کتنے لوگ ہیں؟ چلو آج آپ کے چھوڑ کر بتائیں، جلدی بتاؤ، ادھر متا گھنٹہ اور لاؤں گا دیکھیں، چھتی دسو، اچھی دسو، اچھی 13 لوگ ہیں، اوکے۔ اب یسوع نے 12 کو اپنے ساتھ رکھا ہوا، بچوں نال ہے یا نہیں ہے؟ نال انہوں نے رکھا ہے، اور کی میں تمہیں دساں گل چ پا کے نا ہاتھ انہیں نال ہی انہوں نے رکھا ہے، ہوں بچوں نہیں نال، یہ ہوں اپنا میٹر ہے، کہتے ہیں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میرا منہ کیوں سوجا ہوا ہے، اوکے نو پرابلم، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ پھر میٹر یہ میٹر پھر صحیح ہوا سی پھر بات پوچھ، کیا یسوع نہیں جانتا؟ یسوع جانتا ہے، جانتا جانتا ناصری تیرے دلاں دی جانتا رہی، وہ جانتا ہے، اور اسے پتہ ہے، لیکن انہیں نہیں کہا چل اٹھ چل نکل اتو، من نظر نہ آئی، میں بھی دیکھا نا تو غائب ہوئے، دوسری باری میں دیکھا تو من نظر نہ آئے،
ہاں پاوے ڈینا روڈ جنج مرضی جا دی کر نکل گیا، نہیں پر اینڈ تک اسے موقع دیتا ہے کہ یہ معافی مانگے، توبہ کرے، لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ توبہ میں نے کرنا ہی کیسے ہے، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کہنا کیا ہے۔ افسوس افسوس آپ خدا کے لوگوں، اس سے پہلے کہ ہم شہر بانی کی میز کے پاس آئیں اپنا کو چیک کر لیں۔ اتنا بابا نے تو ہمیں محسوس کیا، کیا واقعی دنیا تو نہیں ہمارے اندر غصہ ہے، دنیا داری اندر رش لگا ہے، اگر ایسا ہے کہ جہے دروازے تو آئیے نا وہی دروازہ پھر کھول دو اور تم نکل جائے تو یسوع دے نام سے چلی جا۔ آج کے پاس اس دروازے سے ایک ہی آج آ سکتا ہے اور وہ میرا خدا مجھے سمجھ ہے۔ ہاللیلویا۔ اینڈ تک وہ بولتا رہا، اینڈ تک تقریر کرتا رہا، کتنے جی کتنے انہیں بھی کہہ دیتا جنہوں میں پہلا نوالا ٹوک کے دانا انہیں بھی کہنا ہی خدا ہوتا بڑا بڑا منہ وڈیا سے پا میرے منہ سے چل ہو گیا۔ آؤ چل کریں، آپ کو بتا دوں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں۔ میں نے یہاں تک خادموں کو روتے بھی میں ایک دن میں نے ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے بھی رلا دیا، یقین کر اس کو دیکھ کے میں 2 دن تک روتا ہی رہا ہوں، سارا دن ایسا اس کا کلپ تھا۔ میں نے کھڑا ایسا روندے میں کہا یہ کہڑی شاید کی کمی ہوئی یار، کہڑی شاید کی کمی، پیسہ اس کے بعد، شہرت اس کے بعد، کلام اس کے بعد، قدرت اس کے بعد، مسا اس کے بعد، جلال اس کے بعد، سب کچھ اس کے بعد، اور کروڑوں اربوں کی منسٹری اس کے بعد، لیکن آج بھی رو رہا ہے خدا من وہ کام نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اے انہیں نفس سنجے، اے انہیں رونا آڈیا دا سی جے جو مجھے کرنا چاہیے تھا سو میں نہیں کر سکا، میرے مالکا میرے تے اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ یقین کریں اس کے کلپ کو دیکھ کے میں 2 دن تک روتا رہا ہوں۔ میں نے کہا وانڈرفل، تے تو رو دیا رہا تے سامنے تو لگ رہا پٹھنا چاہیے لگتا آئی تے ڈیلی کو 2 گھنٹے پٹھیے کہ میرے خدا میری قوم پر اور میرے ملک پر نجات کے دروازوں کو کھول دے۔ ہاللیلویا۔ آج تک اپنے سوچو